अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, ये कह के कि जो दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो सादिक संजरानी साहब हैं, जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनको जितवाया गया। 7 वोट मेरे मुस्तरद किए गए, ये कह के कि जी जो नाम के ऊपर मोहर लगाते हैं उससे वोट मुस्तरद हो जाता है। तो ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था और ये जो दरख्वास्त थी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रोमिनेंट लॉयर फ़ारूक एच नाइक साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ से दायर की थी, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस दरख्वास्त की समाअत की और इसको मुस्तरद कर दिया, ये कह के कि ये पार्लिमान का मामला है, पार्लिमान इसको डिस्कस करेगा। पार्लिमान एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर जाकर सियासी मामलात को डिस्कस करें, आप अदालतों में ये दरख्वास्तें ना लेके आएँ। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो इस तनाजुर में बिल्कुल 100% ठीक है कि जब आप पार्लिमान के मामले अदालतों में डिस्कस करेंगे, जब आप पार्लिमान के मामले जो हैं वो अदालतों में लेके जाएंगे, वहाँ पर दरख्वास्तें दायर करेंगे, तो फिर कल यही जो सियासतदान है ये फिर अदालतों को बातें करते हैं, अदालतों को ब्लेम करते हैं कि जी अदालतों से हमारे खिलाफ फैसले आए। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, ये इस तनाजुर में बिल्कुल ठीक फ़ैसला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून को सामने रख के जो है इसको बिल्कुल इस दरख्वास्त को रिजेक्ट किया और इस दरख्वास्त के ऊपर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लिमान खुद जो है इस मामले को देखे, क्योंकि अदालत के दायरा इख्तियार में ये पार्लिमान का मामला नहीं आता। लिहाजा बहुत अच्छा फ़ैसला है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये जो फ़ैसला दिया है, ये फ़ैसला मैं समझता हूँ इसको इसलिए हमारी जो है वो हमारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नेक्स्ट टाइम जो है वो ये नसीहत होगी कि इस तरह की जो बेतुकी दरख्वास्तें हैं वो अदालतों में दायर नहीं करनी और पार्लिमान के मामले जो हैं वो पार्लिमान में ही डिस्कस होने चाहिए। NA-75 डस्का का जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन, जिसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी समाअत हो रही है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑनरेबल जज हैं जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, जिनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच समाअत कर रहा है इस केस की, उन्होंने 10 अप्रैल को जो होने वाला ज़िमनी इलेक्शन है उसको रोक दिया है। वो ये कह के रोका है, अभी तक शायद कुछ लोगों को इसकी जो है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स का पता नहीं चल रहा, कुछ लोगों को इसके जो है वो नकात नहीं वाज़ेह हो रहे। मैं बता देता हूँ, वो इसीलिए जो है वो ज़िमनी इलेक्शन रोका गया है कि अभी जो नौशीन इफ्तिखार साहिबा हैं, जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं, जो उस ज़िमनी इलेक्शन की कैंडिडेट हैं, और अली असजद मली साहब हैं, अभी उनके जो है वो बयानात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट किसी हतमी नतीजे पे पहुंचेगी और उसके बाद एक फ़ैसला करेगी। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं, वो भी बहुत अहम हैं। वो कहते हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी गफलत भी सामने आती है, उसके बाद जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो भी ख़राब होती है। अमन व अमान की सूरत हाल का ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाए? फायरिंग के वाक़यात होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स गायब होते हैं, धुंध पड़ती है, ये सारा मामला जो है ये अदालत में डिस्कस हुआ। और जो मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, जिन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये जो अली असजद मली साहब हैं, जब जिस दिन इलेक्शन हो रहा था कैसे जो है वो रिजल्ट्स रोके गए, कैसे जो है वो अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई, ये सारी जितनी भी बातें हैं ये अदालत में डिस्कस हो चुकी हैं। तो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके जो जज हैं इंतहाई काबिल एहतराम जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, अब वो इनके जवाबात सुन के मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुन के इस फैसले पे पहुंचेंगे, इसके कोई हतमी नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या फ़ैसला जारी करना है। इसके ऊपर भी अदालत जो है कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करेगी और जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको सामने रख कर ही फ़ैसला होगा। तो ये एक बहुत अच्छा जो है वो पॉइंट हो सकता है कि अदालत अब किस नतीजे पे पहुंचेगी और इसके ऊपर क्या मुतवक्के फ़ैसला आ सकता है, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा की जो 12 अप्रैल तक जो ज़मानत में तोसी हुई है लाहौर हाई कोर्ट से, नैब जो है वो पॉलिटिकली तो ये साबित करना चाह रहा था कि मरीम नवाज़ जो है वो मॉरली करप्ट हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये बात की कि नैब सबूत पेश करे और नैब के पास अगर कोई सबूत हैं तो वो अदालत के सामने रखे, तो अब जो नैब की वो फूक है ना वो निकल गई है।
اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پولیٹیکلی سٹرانگ ہو چکی ہیں، اور اگر اب وہ گرفتار ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اگلی پیشی ہے جو نیب کے اندر ان کی پیشی ہوگی، یا جب تک ان کی ضمانت میں توسیع ہے، عبوری ضمانت میں، اگر اس کے بعد وہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور مریم نواز صاحبہ کی جو درخواست ہے، درخواست ضمانت ہے، اس کے اوپر جو لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں، اور جو نیب کی پروسیڈنگز ہیں اس کو سامنے رکھ کے ہی لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ جو درخواست دائر کی گئی تھی ضمانت کی، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو ضمانت ملی۔ پہلی بات کہ مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری کے لیے نیب جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ پریپیئر کیا ہوا تھا، اور نیب متحرک تھا، کیونکہ نیب چاہتا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کو کسی طرح جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ اس وقت جو ٹارگٹ ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اور مریم نواز صاحبہ اگر گرفتار ہو جاتی تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم کوئی اور بات کر رہے ہوتے، آج ہم کوئی اور انالیسس پیش کر رہے ہوتے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی جو گرفتاری ہے اس کی صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون کیا فیصلے کرے گی، پاکستان مسلم لیگ نون کے کیا فیصلے ایکسپیکٹڈ ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لہٰذا جو مریم نواز صاحبہ ہیں وہ اس وقت ایک بہت بڑا خطرہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے لیے، نیب کے لیے۔ اگر نیب لاہور ہائی کورٹ میں یہ بھی اب بھی نہ ثابت کر سکا کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف ہمیں جی یہ چارج شیٹ ملی ہے، یہ ثبوت ملے ہیں، یہ تمام الزامات ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو کیس ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرف جائے گا، اور وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت جو ہے کچھ اور آبزرویشنز دے، اگلی جو سماعت ہے اس کے اوپر کوئی اور فیصلہ آ جائے، کوئی اور متوقع فیصلہ آئے، نیب کے بارے میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو یہ اب وہ والا گڈ گڈی کا کھیل نہیں چلے گا کہ جب دل کیا ریفرنس فائل کر دیا، جب دل کیا جیل میں ڈال دیا، جب دل کیا گرفتاری کر لی، جب دل کیا پیشی پہ بلا لیا۔ اب وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب جو پولیٹیکلی جو ہمارا جو منظرنامہ ہے نا وہ تبدیل ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ چینجنگز آ سکتی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ والا جو معاملہ ہے یہ ایک لحاظ سے تو یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ جو عدالت کی جو اگلی سماعت ہوگی، عدالت کے اندر جو اس کیس کی اگلی سماعت ہوگی وہ بھی بڑی دلچسپ ہوگی۔ پیمرا کی جانب سے جی تمام ٹی وی چینلز کو خط لکھا گیا کہ جی نیب کی پروسیڈنگز، جو نیب کی کاروائیاں ہیں وہ براہ راست ٹی وی کے اوپر نہ دکھائی جائیں، اور رات کو وہ ٹاک شوز کے اندر ڈسکس نہ کی جائیں۔ سیاستدانوں نو گالاں کڈو، سیاستدانوں نو ماں بہن دیاں گالاں کڈو، سیاستدانوں کے خلاف کیسز ڈسکس کرو، صحافیوں کے خلاف کیسز ڈسکس کرو، ججز کی پگڑیاں اچھالو، اس کے بعد جی نیب کو جو ہے وہ ہاتھ نہ لگاؤ، نیب کی پرفارمنس کو اوورال ڈسکس نہ کرو، نیب کی پرفارمنس کے اوپر کوئی چارج شیٹ پیش نہ کرو۔ نیب کے اندر جو ہمارے ماشاءاللہ سے جو بڑے عظیم قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہونہار قسم کے، بڑے انٹیلیجنٹ قسم کے جو لوگ ہیں، ان کو ڈسکس نہ کرو کہ وہ کیا اس وقت نیب کے اندر کارنامے سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ جی پیمرا کی جانب سے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے یہ خط لکھا گیا ہے تمام جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں ان کے مالکان کو، اور جتنے بھی بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں ان کو جو رات کو ٹاک شوز کرتے ہیں، کہ نیب کی پروسیڈنگز کو ڈسکس نہ کیا جائے، نیب کی کارکردگی کو ڈسکس نہ کیا جائے، رات کو ٹی وی ٹاک شوز کے اندر کسی بھی طرح جو ہے وہ نیب کے طرز عمل کے اوپر بات نہ کی جائے۔ سیاستدانوں کو گالیاں دو، ججز کی پگڑیاں اچھالو، صحافیوں کی پگڑیاں اچھالو، اور نیب کو ڈسکس نہ کرو۔ یہ کون سا دورہ معیار ہے؟ یہ کون سا قانون ہے بھائی پاکستان کا جو آج آپ نے امپلیمنٹ کروایا ہے، جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے امپلیمنٹ کروایا؟ سپریم کورٹ کے ہی ایک جج ہیں آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے ان کے بارے میں جی ٹی وی ٹاک شوز جو ہیں ان کے بارے میں جی جو ہمارے نیوز چینلز ہیں اس کے اندر ڈسکس ہوتا رہا وہ کیس، وہ جو ان کی اہلیہ ہیں سرینا عیسیٰ ان کے بارے میں کیس ڈسکس ہوتا رہا۔ نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، یہ توہین ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑی توہین ہے، اور یہ توہین عدالت ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈبل قسم کے جو سٹینڈرڈز ہیں نا ان کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان میں یہ جو سٹینڈرڈز بنائے جا رہے ہیں کہ جی آپ اس کو ڈسکس نہ کریں، آپ اس کو نہ کریں، قانون اور انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور برابری کی بنیاد پہ جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے۔ تو آنریبل کورٹ کو بھی پیمرا کے اس ڈیسیژن کا جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے۔ آنریبل کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیمرا کے اس جو ہے وہ کالے قانون کے اس جو ہے وہ غلط اقدام کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پاکستان میں جی سب کو ڈسکس کیا جائے اور نیب کی پروسیڈنگز کو اور نیب کی کاروائیوں کو ڈسکس نہ کیا جائے۔ ابھی تو شکر کریں کہ یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہمارے جرنلسٹ حضرات، ہمارے میڈیا چینلز کی جانب سے کہ نیب کے جو خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ براہ راست نشر کی جائیں۔
اگر وہ فیصلہ ہو جائے تو پھر پتہ نہیں کتنا بڑا طوفان برپا ہو جائے گا اس پاکستان کے اندر۔ اچھا جی، شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے اپوزیشن کو چیلنج کیا ہے، مسلم لیگ نون کو، جمعیت علماء اسلام کو، کہ تسی جننے بندے لے کے آنے نے تسی لے کے اسی تانوں نبڑ لیں گے۔ یہ عادت پڑی ہوئی ہے، پہلی بات کہ یہ پتہ نہیں کون سی عادت پڑ گئی ہے کہ جب دل کرتا ہے آ کے سیاسی تقریریں کرنا شروع کر دو، سیاسی شعبدہ بازوں کی طرح جو ہے وہ سیاسی بیانات دینے شروع کر دو۔ اب وہ اس ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں، اور میں اسی لیے آج اس معاملے کو ڈسکس کر رہا ہوں کہ پہلی بات کہ ان کو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، ان کو اس طرح کا طرز عمل نہیں اپنانا چاہیے کہ جس طرح لگے کہ وہ واقعی میں ابھی تک تو ان کو یہی نہیں علم ہوا، ابھی تک تو ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہوا کہ وہ اس ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں، وزیر داخلہ ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت سے وزیر داخلہ آئے، رحمان ملک صاحب بنے، چودھری نثار علی خان صاحب بنے، آفتاب شیرپاؤ صاحب وزیر داخلہ بنے، جتنے بھی لوگ وزارت داخلہ کے عہدے کے اوپر جو ہے وہ جنہوں نے کام کیا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، بہت سے کرٹیسزم کی زد میں بھی رہے، لیکن آپ چودھری نثار صاحب کو کمپیئر کر لیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ، آپ رحمان ملک صاحب کو کمپیئر کر لیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ، کوئی بھی شیخ رشید جیسا جو طرز عمل ہے وہ نہیں اپناتا۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں ابھی بھی جس منصب کے اوپر فائز ہیں، ان کو ویسے تو یہ طرز عمل جو ہے ان کو نہیں اپنانا چاہیے، اور ان کو یہ طرز عمل اس لیے زیب نہیں دیتا کیونکہ وہ ایک بہت جو ہے وہ سیزنیبل پوسٹ کے اوپر اس وقت کام کر رہے ہیں، اور وزارت داخلہ کوئی چھوٹی وزارت نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے وہ ایسی وزارت نہیں ہے کہ آپ کا جب دل کرے آپ سیاسی بیانات دینے شروع کر دیں، یا تو اونا کے شیخ رشید صاحب فردوس عاشق اوان ہیں، یا فواد چودھری صاحب ہیں جن کو میڈیا میں آنے کا بڑا شوق ہے، یا فیاض الحسن چوہان صاحب، معذرت کے ساتھ فیاض الحسن چوہان صاحب کو ایک دفعہ دیکھا تو بڑی دل سے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں، اور ویسے بھی ان کو میڈیا میں آنے کا بڑا شوق ہے کیونکہ آج کل تو ویسے بھی ان کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ شیخ رشید صاحب جس طرح کے بیانات دیتے ہیں ان کو بھی کھڈے لائن لگا دیا جائے۔ تو شیخ رشید صاحب جو اب اس منصب کے اوپر فائز ہیں، اگر مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کوئی لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے، کوئی احتجاج کرنا چاہتی ہے، تو وہ جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ شیخ رشید صاحب کو اس کے اوپر جو ہے اس طرح کے ارسپانسبل سٹیٹمنٹس نہیں جاری کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس طرح کے ارسپانسبل بیانات دینے چاہیے، بلکہ گریز کرنا چاہیے اس طرح کے بیانات سے۔ تو یہ جو شیخ رشید صاحب ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل کو ٹھیک کریں، اپنے جو گفتگو کا انداز ہے اس کے اندر شائستگی لے کے آئیں، اور اپوزیشن کے ساتھ پیار کے ساتھ ڈیل کیا جائے، اپوزیشن کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گلے لگا کے ان کو ساتھ بٹھا کے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے، کیونکہ اپوزیشن اور حکومت جو ہیں اس ملک میں ایک مین پلر ہیں، اگر وہ نہ ہو تو اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتی، جمہوری عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔